وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا واہ واہ، مَا كُنتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَٰكِن جَعَلْنَاهُ نُورًا واہ واہ، نَهْدِي بِهِ مَن واہ واہ، نَشَاءُ کیا بات ہے! مِنْ عِبَادِنَا ہائے ہائے ہائے، وَإِنَّكَ لَتَهْدِي ہائے ہائے ہائے، إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. گوشائے مرحبا. کل جس آیت کریمہ پر ہم نے گفتگو کی نشست کے آغاز میں، اس کا صحیح معنی اور صحیح مفہوم عالم اسلام کو سمجھانے میں مجھے بڑا وقت لگے گا، لیکن ان کو توجیحات پیش کرتا رہوں گا تاکہ وہ ان توجیحات کو مد نظر رکھتے ہوئے جو صدیوں سے مفروضے پر مبنی قرآن مجید کی تفسیر اور تفہیم چلی آ رہی ہے، اس سے منہ موڑیں اور قرآن کے حقیقی معنی اور حقیقی تفسیر کی طرف مائل ہوں. اب جیسے بہت سے ترجمے پڑھے ہیں میں نے، اور انتہائی افسوس کی بات ہے کہ ہر ترجمہ کرنے والے نے انہی مفسرین کی تفسیر کو آگے بڑھایا ہے جو صدیوں سے چلے آ رہے ہیں. جب آپ نے کاپی پیسٹ ہی کرنی ہے تفسیر تو آپ کے نئے ترجمہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ نام نہاد مفسرین بن گئے ہیں بہت سے لوگ. بھئی آپ نے اگر تفسیر بیان کرنی ہے تو آپ کو یہ تو پتہ ہونا چاہیے کہ اس کی تفسیر ہوتی کیا ہے. آپ نے لکھ دیا کہ بھئی علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ لکھا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کو کہاں سے پتہ چلا؟ پھر بتائیں گے ان کو جو ہے وہ آگے کسی مفسر نے لکھا، انہوں نے اس کو کوٹ کیا. آپ اپنی آنکھیں کھولیں اور اس معاملے پر غور فرمائیں کہ ایک تو ہمارے پاس وحی الہی کے نتیجے میں جمع کیا ہوا کلام الہی ہے جس کو ہم قرآن کہتے ہیں، اور اس کے بعد ہمارے پاس تحریر کی صورت میں احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور وہ مختلف ادوار کے راویوں سے روایت شدہ ہیں. اب آپ آ جائیے ایک تیسری جانب، اور وہ تیسری صورت کیا ہے جو کہ انتہائی خاموشی سے آپ کے ایمانوں کو تباہ کر رہی. وہ ہے جب آپ قرآن کا ترجمہ اور تفسیر پڑھتے ہیں تو مختلف
مفسرین کی اپنی رائے، جس کو عام عوام الناس قرآن کا حصہ سمجھتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اگر کبھی جہنمیوں کا تذکرہ کیا ہے تو آپ کے مفسرین نے بریکٹ میں لکھ دیا کہ یہ اشارہ یہودیوں اور عیسائیوں کی طرف ہے۔ جو لفظ ان کی سمجھ میں نہیں آیا تو وہ لفظ لکھ کے آگے لکھ دیا اس سے مراد قرآن ہے۔ اب اس کو پڑھ کے انسان کو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ شاید یہ قرآن ہی ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں، لیکن وہ تو مفسرین کی رائے ہے، اور ان کی رائے کی دین کے معاملے میں کیا اہمیت ہے۔ لہٰذا اب جیسے یہاں لکھا ہے وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحٌ مِّنْ أَمْرِنَا، کہ اور ہم نے آپ کی طرف وحی کی اپنے امر سے روح۔ اب روح کا ترجمہ اگر ایک دوسرے کو کاپی نہیں کرتے تو کوئی تو لکھتا کہ روح، سب نے روح کا مطلب کتاب لکھا ہے۔ آپ قاموس اٹھا کے دیکھیں، وہاں پر کہاں لکھا ہے کہ روح کا مطلب کتاب ہے۔ اگر اہل اسلام چاہتے ہیں کہ ان کا عقیدہ درست ہو اور ان کا ایمان درست ہو اور وہ صراط مستقیم پر گامزن ہوں، تو پھر اسلام کو سمجھنے کی ذمہ داری جو انہوں نے مولویوں کو دے دی ہے وہ واپس لینی ہوگی انہیں، اور خود اس ذمہ داری کو اپنے کاندھوں پر اٹھانا ہوگا تحقیق کے ذریعے۔ آپ کو اپنے دین میں دلچسپی ہے یا نہیں ہے، پہلے تو اس کا فیصلہ کر لیں۔ یہ کہہ کے بات کو ٹال دیا جاتا ہے کہ جی ہم کون سے عالم ہیں، اگر کوئی مشکل پیش آئے گی سمجھنے میں تو عالم سے پوچھ لیں گے۔ لیکن اگر عالم نے غلط بتا دیا آپ کو تو پھر کیا ہوگا؟ یوم محشر میں کون جواب دہ ہوگا اگر آپ گمراہ ہو گئے؟ تو کہتے ہیں جی عالم کیسے غلط بتا سکتا ہے؟ عالم اگر غلط نہیں بتا سکتا تو 73 فرقے کیسے بن گئے؟ عالم اگر سارے صحیح ہیں تو یہ 73 فرقے کیسے بن گئے؟ یہ 73 فرقے عوام نے بنائے ہیں یا علماء نے بنائے ہیں؟ یہ تو علماء نے بنائے ہیں نا، عام آدمی نے تو نہیں بنایا۔ یہ عام آدمی کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، عام آدمی تو اپنے دنیا داری میں لگا ہوا ہے، اس نے کہاں تحقیق کی ہے؟ تو اہل اسلام اگر ہدایت چاہتے ہیں تو پھر ان کو تحقیق کی ذمہ داری مولویوں سے چھیننی ہوگی اور انہیں خود تحقیق کی طرف مائل ہونا ہوگا۔ اور جب وہ تحقیق کریں گے، تحقیق کیا ہے؟ جیسے چند موضوعات ہیں جن پر میں گفتگو کرتا ہوں: روحانیت کا موضوع، قلب کے ذکر کرنے کا موضوع، نفس کی طہارت کا موضوع، ہدایت کیا ہے یہ موضوع، صراط مستقیم کیا ہے یہ موضوع، ایمان جس کے قلب میں داخل ہو گیا ہے اس کی پہچان کیا ہے یہ موضوع، کون سے علماء ہیں جن کی پیروی ہمیں کرنی چاہیے اور کون سے علماء ہیں جن کی پیروی سے ہمیں دور ہونا چاہیے۔ یہ چند موضوعات لے کے آپ خود قرآن مجید کو پڑھیں۔ جن لوگوں کو اردو بھی آتی ہے، ہندی بھی آتی ہے اور انگریزی بھی آتی ہے، وہ تینوں زبانوں کے ٹرانسلیشن لے کر ٹیلی کریں، دیکھیں کہ کیا لکھا ہے۔ اب یہاں پر میں آپ کی توجہ اس جانب مبذول کرانا چاہتا ہوں
آج میں نے پڑھا طاہر القادری صاحب کا ترجمہ قرآن مجید کا، تو انہوں نے بھی روح کا لفظ لکھ کے بریکٹ میں لکھا ہے کہ یہ قرآن ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا کہ ہم نے آپ کی طرف روح کو وحی کیا، اوحینا، ہم نے وحی کیا۔ اچھا، اب میں یہاں پر آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو لفظ وحی ہے، وحی، ہم یہی سمجھتے ہیں کہ جو نبیوں کے اوپر کلام اترتا ہے اس کو وحی کہتے ہیں، لیکن وحی کا لفظی معنی کیا ہے یہ نہیں جانتے۔ جیسے الہام ہے، الہام کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آنے والی آواز۔ جیسے القاء ہے، جہاں اللہ تعالیٰ نے قلب شہید کا ذکر کیا ہے، تو وہاں اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے کہ جو قلب شہید ہو جاتا ہے تو اس کے اوپر القاء آتا ہے اور اس کی سننے کی صلاحیت جو ہے وہ بیدار ہو جاتی ہے۔ اسی طرح جو لفظ وحی ہے، وحی کا مطلب جو ہے سریانی زبان میں پھونک مارنا ہے، یہ وحی ہے۔ جس طرح عالم غیب میں جب وہ رب سے آ کے ملتے ہیں تو کہتے ہیں احیا، کیا کہتے ہیں؟ احیا۔ احیا کا مطلب ہوتا ہے سرکار مجھے دم کر دیں، یعنی سرکار احیا، مجھے احیا، احیا یعنی لائن لگی ہوئی ہے، اصل مطلب ہے ملاقات کا، دیدار کا، لیکن یہ ایک ریت وہاں پر پڑ گئی کہ چلو یہ احیا، احیا، تو احیا احیا کیا ہوتا ہے تو پتہ ہی نہیں تھا یہ احیا احیا کیا کر رہے ہیں تو پھر معلوم ہوا کہ یہ کہہ رہے ہیں دم کر دو، احیا۔ اب وہ جو دم کرنے کی جو کہانی ہے اس میں یہ لفظ دم نہیں ہے، وہ پھونک مارنا ہے، تو اس کا لفظی ترجمہ احیا، احیا کیا ہو گیا کہ مجھ پہ پھونک مارو، مجھ پہ پھونک مارو، مجھ پہ پھونک مارو، یا اگر کہا جائے میرا خیال کرو، میرا خیال کرو، تو اس کو کہیں گے اکیا، 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 اکیا منی منم، یعنی میرا خیال رکھو اور صرف میرا ہی خیال رکھو۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ اوہینا، اس کا مطلب ہے کہ ہم نے پھونک ماری، وَكَذَلِكَ اوہینا، اور جو ہم نے پھونک ماری، روح، جو روح پھونک کے ذریعے ہم نے تجھ میں داخل کی، اس کی بات ہو رہی۔ اب یہاں روح کی جگہ انہوں نے کتاب لکھ دیا۔ اب میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ ذرا تھوڑی سی اور توجہ دیں، سرکار ہمارے حالوں پر کرم فرمائیں، اور یہ جو تعلیم میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، اس تعلیم کے ذریعے آپ کے دلوں کو کشادہ فرمائیں۔ ایک ایسی بات کہنے جا رہا ہوں کہ جو بات سرکار کے ماننے والے جو ہیں ان کو سمجھ میں آ جائے، اس کی مجھے توقع ہے۔
اور جن لوگوں کا قلب جاری نہیں ہے، جو سرکار کی محبت میں داخل نہیں ہوئے ہیں، ان کی سمجھ میں آ جائے تو میں اس کو غنیمت سمجھوں گا۔ ایک تو ہوتی ہے وہ روح، جیسے کہ قرآن شریف میں آیا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ۔ یہاں روحہ نہیں ہے، روح اور روحہ میں فرق ہے۔ روح روحہ میں فرق ہے۔ سرکار اس مخلوق پر کرم فرمائیں اور یہ جو بات میں بتا رہا ہوں، اگر یہ آج ان کے سینوں میں اتر جائے گی تو غیب کا جو دروازہ ہے وہ کھل جائے گا۔ سمجھ گئے آپ؟ ایک تو روح ہوتی ہے اور ایک ہوتا ہے روحہ۔ روح مخلوق ہے اور روحہ اس کے اندر ایک خاص بات یہ ہے کہ وہ اس کی جو حقیقت ہے وہ ہائبرڈ ہے۔ اس کی جو حقیقت ہے ایک لمحہ ایسا آتا ہے کہ وہ مخلوق پر مبنی ہوتی ہے اور دوسرے لمحے میں وہ خالق ہوتی ہے، جس میں یہ کوالٹی ہو کہ کبھی مخلوق کبھی خالق کے رنگ میں ہو، تو اس کو روح نہیں، اس کو روحہ کہتے ہیں۔ تو اس کو روح نہیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ایک وہ چیز بھی تھی روحہ۔ جب وہ غلبہ مخلوق کے تحت ہو تو کہا جاتا اِنَّکَ لَا تَہْدِی مَنْ أَحْبَبْتَ، اور جب وہ خالق کے روپ میں ہو تو پھر اِنَّکَ لَتَہْدِی إِلَىٰ صِرَاطٍ مستقیم، کہ آپ ہی تو صراط مستقیم کی ہدایت دیتے ہیں، آپ ہی تو۔ اب اگر آپ دین الہی پڑھیں تو وہاں سرکار نے 14,000 آدم کا ذکر فرمایا، ایک ایسے آدم کا بھی ذکر فرمایا جس کا نام روحہ تھا۔ اس کی کوالٹی کیا تھی کہ 1,000 سال بعد وہ اپنی حیت چینج کر سکتا تھا، اسی لیے اس کو روحہ کہا، اسی لیے اس کو 1,000 سال کے بعد انسان سے سانپ اور سانپ سے انسان کا روپ بھر سکتا تھا 1,000 سال کے بعد۔ وہ صرف اس لیے پیدا کیا تاکہ مثال ہو کہ اگر انسان جانور اور جانور انسان میں تبدیل ہو سکتا ہے تو خالق مخلوق اور مخلوق خالق میں۔ آپ سمجھ گئے یہ بات؟ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، ہمارا حکم ہوا ہے یہ کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی دنیا دیکھے آپ کو
تو میں نظر آؤں، اور کبھی میں دیکھنا چاہوں تو تو نظر آئے۔ دنیا دیکھے تو میں نظر آؤں تیرے آئینے میں، اور میں دیکھوں تو تو نظر آئے۔ اللہ ہی جانے کون بشر ہے، آنکھ گلابی صلی اللہ کی۔ یہ بات آپ کو سمجھ میں آئی ہے کہ کبھی ایک دفعہ مرتضیٰ جو تھا سرکار کے پاس بیٹھا، تو سرکار نے مرزا کو کہا کہ بلے شاہ کی جو روح تھی نا، اس میں ایک خاصیت تھی کہ جب وہ اللہ کے سامنے جاتی تو اللہ جیسی ہو جاتی، اور جب وہ حضور پاک کے سامنے جاتی تو حضور پاک جیسی ہو جاتی۔ اب ہم نے سوچا کہ مقام وصل کے بعد جو علم ہے وہ بھی کھول لیں۔ یہ بات مقام وصل سے آگے کی ہے، یہ اس سے آگے کی ہے جس میں کہا میں ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، میں زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے۔ یہ اسے پیچھے رہ گئی ہے، وہ پیچھے رہ گئی یہ بات تھوڑی سی آگے نکل گئی ہے اب انہوں نے مولویوں نے، اسکالروں نے، صوفیوں نے یہ کہہ دیا کہ اب اس کا مطلب ان کو پتہ ہی نہیں ہے، روحا کہاں سے لے کے آئیں گے۔ سرکار نے فرمایا کہ اب راز چھپا کے کریں گے کیا، اب تو قیامت آنی ہے، تھا انتظار جس کا عنقریب آنی ہے۔ اب یہ مولوی کہتے ہیں کہ یہ روحا کا مطلب کتاب ہے، اور پھر کہتے ہیں کہ یہ قرآن مجید جو ہے وہ دیا حضور پاک کو، اس کے لیے کہا یہ، اور اس کے لیے کہا کہ وَجَعَلْنَاهُ نور، کہ ہم نے نور کو مقرر کیا تمہارے اندر، وہ ہدایت دیتا ہے۔ تو یہ جو نور مقرر کیا یہ قرآن کی طرف اشارہ ہے۔ اچھا، سمجھ گئے کہ اگر یہ قرآن ہے اور یہ نور قرآن کی طرف اشارہ ہے تو حضور پاک تو چلے گئے، اب ہدایت کہاں سے ہوگی؟ اب یہ جو ہاتھ میں ہمارے قرآن ہے یہی ہے وہ جو پھونکا تھا حضور کے سینے میں، تو وہ تو 23 سال کے لیے آیا، انسانیت کو کیا اس کی، یعنی انسانیت کو کیا فائدہ ہوا اس سے؟ کیا اللہ کوئی ایسا کام کرے گا کہ قرآن صرف حضور پاک کے لیے اتارا، انسانیت کے لیے اتارا نا؟ تو اس سے یہ مراد کیسے لی جا سکتی ہے؟ آپ سمجھ گئے کہ کبھی خالق کے روپ میں، کبھی مخلوق کے روپ میں۔ تو روحا کا کیا مطلب ہوا؟ اس کی جو حقیقت ہے وہ ہائیبرڈ ہے، سمجھ گئے؟ اچھا، اب کیا حقیقت ہے اس کی؟ کہ اس کے اندر ایک صلاحیت رکھی ہے رب نے کہ کبھی خالق کا غلبہ ہو، کبھی مخلوق کا غلبہ ہو۔ یہ ہے عشق کی بازی، یہی ہے وہ بات کہ کب خود عاشق خود معشوق، خود عاشق خود معشوق۔ اور میں یہ کہہ دوں کہ جس کا سر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین مبارک میں جھکا تھا نا، وہ رب کے ہی نالین میں جھکا۔ محمد رسول اللہ کے آگے جس نے سر جھکا دیا اس نے رب کے آگے سر جھکایا۔ جو نہ مانے وہ کفر میں چلا گیا۔ یہ مثال نہیں ہے کہ یہ ہوا تو وہ ہو گیا، حقیقی طور پر مصطفیٰ کے قدم رب کے قدم ہیں، حقیقی طور پر۔ نہیں مانے تو کافر۔ اب تو راز کھل گیا نا۔ اب جب حضور
صلی اللہ علیہ وسلم شروع سے ہی یعنی شروع سے ہی وہ اللہ کے قربت میں مستغرق ہیں. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ابتدا سے ہی اللہ کے قرب اور عشق میں مستغرق ہیں تو کیا ان کو ایمان اور کتاب کی ضرورت یا حاجت ہوگی؟ ایمان تو انتہائی گھٹیا چیز ہے اس کے مقابلے میں. تب کہا کہ آپ کو کیا پتا تھا یہ کتاب اور ایمان کیا چیزیں ہوتی ہیں؟ آپ تو میری ذات میں مستغرق تھے. اور کتاب اور ایمان حضور کے لیے کہاں ہے جو آپ سمجھتے ہیں کہ اس کا الٹا مطلب لے رہے ہیں آپ کہ بھئی آپ کو کتاب اور ایمان کا کیا پتا تھا؟ بالکل، کیونکہ آپ تو عشق میں مستغرق تھے. ایمان اور کتاب آپ کے لیے تو ہے ہی نہیں، نہ تھا. لوگ اس کو منفی انداز میں لے رہے ہیں، ہے نا؟ لوگ اس کو ہاں کہ آپ کو نہ کتاب کا پتا تھا نہ ایمان کا پتا تھا. کیوں نہیں پتا تھا؟ کہ بھئی آپ کے پاس اگر اچھی سے اچھی زبردست گاڑی ہے شروع سے ہی اور کہیں جی آپ کو کیا پتا کہ ٹرین اور بس میں سفر کیسے ہوتا ہے؟ ہاں ٹھیک ہے، ہم کو کیا پتا، ہم تو اپنی گاڑی میں جا رہے ہیں. تو حضور کو کتاب کی نہ پہلے ضرورت تھی. یہ بتائیے کتاب پہلے ملی حضور کو یا نبوت پہلے ملی؟ تو نبوت کے لیے کتاب کی ضرورت تھی. ان کے دماغ میں خنزیر بیٹھا ہے جو گستاخی کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، جو ترجمے کیے ہیں ان یعنی بیہودہ یعنی مفسرین نے کہ جی آپ کو نہ قرآن کا پتا تھا نہ ایمان کا پتا تھا. ہاں بالکل نہیں پتا تھا کیونکہ ضرورت ہی نہیں تھی. وہ تو قرب اور عشق میں غوطہ زن ہیں، ان کو ایمان سے کیا لینا؟ اور ایمان کیا ہوتا ہے؟ قلب میں نور کا آنا. محمد کی فطرت نور ہے، اب قلب میں نور کی کیا ضرورت ہے؟ محمد رسول اللہ کی فطرت نور ہے. جو یہ کہتا ہے کہ ان کو ایمان اور کتاب کی ضرورت تھی، کافر ہے وہ شخص، مرتد ہے، گستاخ ہے، مشرک ہے. محمد رسول اللہ کو ایمان کی کیا ضرورت؟ ایمان تو قلب میں نور کے آنے کا نام ہے، محمد کی تو فطرت نور ہے. آپ کو خود نظر نہیں آتا ہے کتنی جس مائنڈ سیٹ سے آپ سوچ رہے ہیں، جو غلاظت آپ کے دماغ میں بھری ہوئی ہے، اس کے اعتبار سے یہ آپ اس کو الٹا سمجھ رہے ہیں کہ جی آپ کو نہ کتاب کا نہ ایمان کا پتا تھا. نبی تھے، نہ ایمان کا پتا تھا نہ کتاب کا، اور نبی تھے آنے سے پہلے بھی. خدا کا خوف کرو، بند کر دو محمد رسول اللہ کی بارگاہ میں گستاخیاں. وہ بھی روایت بھی جو ہے بہت ہم نے پاکستان میں سنی کہ ایک دفعہ جبریل جو ہے وہ حضور کے پاس حاضر ہوا تو حضور نے پوچھا کہ اے جبریل، جہاں سے تو وحی لاتا ہے تو نے دیکھا ہے اس کو کہ کون ہے وہ؟ تو جبریل نے کہا جی میں نے دیکھا تو نہیں، بس وحی لے کے آیا تو میں تو فرمایا کہ اب دیکھنا جا کے. اس نے کہا کہ میری جرت کیسے ہوگی کہ میں دیکھوں؟ تو کہا ہم کہہ رہے ہیں تم دیکھنا. تو وہ گئے، انہوں نے جو دیکھا تو وہاں بھی حضور ہی تھے. یہ مولوی سناتے ہیں، سنا ہے کہ نہیں سنا ہے؟ یہ اب سمجھ میں آ گیا ہوگا آپ کہانی. ایک دفعہ ابھی ندیم نے یاد دلائی بات، ایک دفعہ جو ہے حضور اکیلے بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ بی بی عائشہ آ گئیں. تو آپ نے فرمایا یہ کون آ گیا؟ آپ نے فرمایا یہ کون ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں عائشہ ہوں. تو آپ نے فرمایا کہ عائشہ کون ہے؟ تو اس نے کہا یعنی نہیں، ابو بکر کی بیٹی. تو آپ نے فرمایا ابو بکر کون ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ابن حاقہ کے بیٹے. تو انہوں نے کہا کہ بھئی ابن حاقہ کون ہے؟ تو وہ پھر کہہ رہی ہے رہنے دے، چلی گئی وہ.
بعد میں جو ہے جب کیفیت چینج ہوئی تو دیکھا کہ ناراض بیٹھی ہیں، تو آپ گئے، بڑے پیار سے پوچھا کہ بھئی کیا سب خیریت ہے؟ مزاج گرامی جو ہے سخت معلوم ہوتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ میں نے بات نہیں کرنی آپ سے، آپ نے تو مجھے پہچاننے سے انکار کر دیا۔ تو پھر آپ نے پوچھا کہ کیا ہوا تھا مجھے بتاؤ، انہوں نے بتایا، تو آپ نے پھر یہ فرمایا کہ کچھ وقت ایسا ہوتا ہے کہ جس میں اور اللہ کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا، وہ وقت ہوگا جس میں تم آ گئی ہو۔ یہ بھی وہی کیفیت تھی، اور پھر وہ جہاں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یا رسول اللہ آپ کا گھوڑا جس مٹی پر چلا اس مٹی کی قسم، جہاں پر اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ جو مٹی آپ نے پھینکی وہ آپ کا ہاتھ نہیں میرا ہاتھ تھا۔ اب ان چیزوں کو مولوی پتہ کیا کہتے ہیں؟ یہ آیات مشتہبات ہیں، یہ کتنا بڑا جرم کرتے ہیں، ورنہ اللہ نے کھول کھول کے لکھا ہے قرآن شریف میں۔ اس لیے آپ کو میں ایک راز کی بات بتاتا ہوں، آپ جب بھی قرآن پڑھیں تو اس کا لفظی معنی پڑھیں، جب بھی پڑھیں۔ ہاں، اب وہ لغوی معنی کیوں نہ پڑھیں؟ کیونکہ وہ لغت آپ کی لکھی ہوئی ہے، آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اس کا وہی معنی ہے جو اللہ نے لیا ہے؟ وہ لغت کی بگھیڑے تو آپ کے ہیں، قاموس تو آپ نے ترتیب دی ہے، عرش الہی سے تو نہیں آئی نا ڈکشنری جس کو دیکھ دیکھ کے آپ ترجمہ کر رہے ہیں۔ تو بہت سارے ثبوت ہیں، بہت سارے ثبوت ہیں۔ اب جو بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فطرت نور سے میں نے متعلقہ جو میں نے آپ کے گوشے گزار کی ہے بات، آپ اسی بات تک اپنے تخیلات کے گھوڑے باندھ لیں، نہ اس کے آگے کچھ ایک لفظ بڑھائیں نہ ایک لفظ گھٹائیں۔ میں نے کہا ہے کہ روحا کا مطلب ہے کہ اس میں یہ صفت ہے کہ کبھی اس کی کیفیت خالق جیسی ہے، کبھی مخلوق جیسی ہے، تو نہ وہ خالق ہیں نہ وہ مخلوق ہیں۔ اب اگر آپ یہ کہیں گے کہ کیا حضور پاک ہی اللہ تھے تو یہ غلط ہوگا۔ جو میں کہہ رہا ہوں آپ اتنا ہی سمجھیں جتنا کہہ رہا ہوں۔ کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ محمد رسول اللہ اللہ ہیں؟ کہا جا سکتا ہے اگر آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ اس وقت کون بیٹھا ہے۔ اگر آپ کو نہیں پتا تو آپ نہ کہیں کچھ بھی، سمجھ گئے نا؟ جس طرح فنافی شیخ ہوتا ہے، شیخ کی آواز آتی ہے تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ کون بیٹھا ہے، تو اس وقت اگر کہہ دیں کہ شیخ بول رہا ہے تو صحیح ہے۔ لیکن اگر یہ آواز کے آنے والا سلسلہ نہ ہوتا، ایک عمومی جیسے آواز اس کی ہے وہی ہوتی، تو پھر آپ کو اپنی زبانوں پر قابو کرنا پڑتا، کیونکہ آپ کو پتہ ہی نہیں اس وقت کون بیٹھا۔ کیوں جی؟ ہاں، کبھی کبھی تو وہ خود ہی بولتا ہے، کبھی کبھی دونوں کیفیت آواز میں بھی آئیں گی کہ ایک لفظ اس نے بولا، ایک جملہ اس نے شروع کیا، ختم اس نے کیا۔ جملہ یا تو شروع بندے نے کیا، ختم رب نے کیا۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوگا کہ ایک لفظ ہے پانی، پانی کا پے رب نے کہا اور نی بندے نے کہا، ٹھیک ہے نا؟ اچھا، اب کہا مرزا پانی لاؤ، اب پانی کا پے رب نے کہا تھا اور نی بندے نے کہا، تو مرزا پانی لایا تو اب وہ بندہ جو سامنے بیٹھا اس نے کہا میں نے کب منگایا؟ کیونکہ اس نے تو صرف نی کہا تھا، نا پا تو نہیں کہا تھا، ہے نا مسائل۔ منصور حلاج کے بارے میں کسی نے پوچھا کہ کیا منصور حلاج میں بھی یہ چیز تھی؟ نہیں، منصور حلاج کا کیس دوسرا تھا۔ منصور حلاج کا
کہ جب رب نے ان کو نور کا ایک حصہ دیا اپنی ذات کی طرف سے، کسی کو رب اسم دیتا ہے، کسی کو رب جو ہے وہ مقام وصل والوں کو توفیق الہی یا طفل نوری دیتا ہے. اب سب کو تو جزء توفیق الہی نہیں ملے گا نا، تو جن کو عشق بھی دینا ہو اور جزء توفیق الہی کے بھی حامل نہ ہو وہ، تو ان کو نور کا ایک ٹکڑا دیتا ہے، حصہ. تو وہ حصہ جو ہے وہ رگو پے میں دوڑتا ہے. جب وہ دوڑتا ہے اور اخفا سے ٹکراتا ہے تو انا لگ کی آواز آتی ہے. تو انہوں نے یہ سمجھا کہ اللہ میرے اندر حلول کر گیا ہے. ان کو یہ نہیں پتا چلا کہ یہ نور کا ایک حصہ ہے جو دوڑ رہا ہے. یہ نہیں سمجھ سکے وہ. یعنی مقبول تھے اللہ کی بارگاہ میں، مردود نہیں تھے، مقبول تھے. سمجھ میں آ گئی بات؟ مقبول تھے، لیکن چونکہ وہ سمجھ نہیں پائے. اچھا، اب جب سمجھ نہیں پائے تو اب اللہ کے لیے ایک پریشانی کی بات یہ ہو جاتی ہے کہ اگر اس کو قبول کر لیا جائے شریعت میں تو لاکھوں مرتدین پیدا ہو جائیں گے، لاکھوں بدعتی پیدا ہو جائیں گے، لاکھوں زندیق پیدا ہو جائیں گے. یعنی دین کے لیے ایک بہت بڑا جو ہے ایک فتنہ پیدا ہو جائے گا. تو اس دین کے فتنے کو بچانے کے لیے پھر کہا جی اس کو مار دو، یہ جو ہے بندے کو یہ ہٹا لو یہاں سے، کیونکہ یہ شریعت پر کاربند نہیں رہا. اب یہ باتیں کرے گا کہ بھئی اللہ کے اندر حلول پذیری ہو گئی ہے، تو اب اس سے بہت ساری غلط فہمیاں پیدا ہوں گی کہ جب اللہ یعنی حلول پذیری ہو گئی تو اب گناہ کون کر رہا ہے. علامہ اقبال نے بھی یہ پوائنٹ اٹھایا تھا کہ تو بھی تو ہرجائی ہے نا، جب میں شراب پیتا ہوں تو بھی پی رہا ہے، تو اللہ تو شراب نہیں پیتا ہے، اللہ تو جھوٹ نہیں بولتا ہے، اللہ تو نماز نہیں پڑھتا ہے. بندہ تو نماز بھی پڑھے گا نا، ذکر بھی کرے گا. اب اگر اللہ حلول کر گیا تو پھر تو نماز کیسے پڑھ رہا ہے؟ تو یہ ایک فتنہ پیدا ہو جائے گا نا. تو اس فتنے کو بچانے کے لیے پھر شریعت کی جو شق ہے ان پر لاگو ہوئی. اور جنید بغدادی کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا، انہوں نے خود کہا، انہوں نے کہا جی چارہ ہی نہیں تھا کوئی، وہ سزا دینی ہی دینی تھی. سزا نہیں دی بلکہ ان کو جو ہے ہٹا دیا کہ چلو بھائی سائڈ میں ہو جاؤ، تم سمجھ نہیں. اب سمجھ جو ہے وہ عشق کی سمجھ ہوتی نہیں ہے، ایمان کی تو سمجھ ہوتی ہے لیکن عشق کی نہیں ہوتی ہے. پھر اس کے علاوہ پھر مرشد کا بھی بڑا ہاتھ ہوتا ہے اس میں، سمجھے آپ؟ مرشد کا کامل ہونا وہ بھی ایک مسئلہ ہے. تو یہ جو فلسفہ تھا حلول پذیری کا، یہ فلسفہ بنیادی طور پر غلط ہے. لہٰذا اس فلسفے کو تقویت نہ ملے، ان کو وہاں روکنا پڑا. لیکن تھے وہ مقبول، ان کی ولایت میں شک نہیں کیا جانا چاہیے، ان کی ولایت میں شک نہیں کرنا ہے. رب سے جو تعلق عشق ان کا ہے اس پر شک نہیں کرنا ہے. رب کے عشق میں تھے، دیدار میں تھے، سب کچھ تھا. لیکن یہ جو حلول پذیری کا جو فضیلت انہوں نے پال لیا، اس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا. Bringing light, love, and peace in your life.